دروازہ بغیر کسی آہٹ کے کھلتا ہوا ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ دروازہ زنگ آلود ہو کر گویا جم سا گیا ہوگا، لیکن یہ حیرت انگیز تھا۔ وہ قدرے روانی سے کھل گیا تھا۔ ٹارچ کی مدھم سی لو میں مجھے اندر کی جانب لٹکتے ہوئے مکڑی کے لمبے اور گھنے جالے واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جس کی مدد سے میں یہ جالوں کو ہٹا کر اپنا راستہ صاف کر لیتا۔ مجبوراً مجھے اپنے ایک ہاتھ سے ان جالوں کو ہٹانا پڑا۔ میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ چھایا ہوا گھپ اندھیرا اور گہری خاموشی میں وہاں دور دور تک دھاگا بنانے والی مشینیں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی پڑی تھیں۔ مدھم سی سفید روشنی ان کا گزرا ہوا کل مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی بڑی لوہے کی وہ مشینیں زنگ آلود ہو کر بھی ایک ادا بے نیازی سے سینہ تان کر کھڑی ہوئی تھیں۔ برسوں کی پڑی گرد و غبار ہر جگہ موٹی تہہ جما چکی تھی۔ زمینی سطح سے فیکٹری کی چھت کافی اونچی تھی۔ ٹارچ دور تک جانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، ورنہ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہ کر ہی وہ منظر دیکھ لیتا۔ کم روشنی ہونے کے باعث اب مجھے وہاں کافی وقت درکار تھا۔ میں آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ زمین کے پکی فرش پر مٹی کی ایک موٹی تہہ جم چکی تھی۔ جگہ جگہ سے وہ فرش پھولا ہوا اور کافی شکستگی کی حالت میں تھا۔ ہر طرف لاکھوں کی تعداد میں مکڑیوں کے گرد آلود جالے لٹکے ہوئے تھے۔ چھت پر لٹکتے ہوئے بلب مٹی سے لبریز تھے۔ وہ اب تک بالکل خراب ہو چکے تھے اور چھت پر ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے، اور پنکھوں کی حالت بھی ناقابل دید تھی۔ میں آہستگی سے ایک طرف آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی لوگوں کی ایک ہلچل سی رہی ہوگی۔ لوگ کام کرتے ہوئے ہنستے اور محنت سے پسینہ بہاتے ہوں گے، اور اب وہاں کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ سینکڑوں مشینیں اب خاموشی سے صرف گل سڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس فیکٹری کو اجڑ جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے افسوس بھی ہونے لگا تھا اور ایک خوشی سی بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں کسی کو بتا بھی دوں کہ میں اس بند فیکٹری کے اندر گھومنے گیا تھا تو کوئی بھی میری اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا ہر پرزے کو بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ گرد آلود جالوں سے میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر لگی ہوئی مٹی اور جالوں کی گرد آلود تاریں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہاں پر موجود ہر چیز نہ جانے کتنے برسوں سے بالکل ساکت اور جامد تھی۔ ہر چیز وہیں پر پڑی ہوئی تھی، جب اسے چھوڑنے کے لیے آخری دن رکھ دیا گیا تھا۔ ماضی کی یہ خاموش پنے اپنے اندر کیسی کیسی داستان چھپائے ہوئے تھے، یہ کون جانتا تھا۔ میں اس کے گھنے اندھیرے میں آوارگی کرتا ہوا کافی آگے نکل چکا تھا۔ میں مشینوں کی بنی ہوئی قطاروں کے اندر نہیں گیا تھا، میں باہر کی اطراف میں ہی گھومتا ہوا چکر لگا رہا تھا۔ مدھم سی روشنی میں میری نگاہ ہر طرف کا منظر دیکھنے میں مشغول تھی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک مجھے ان اندھیروں میں سفید چمکیلی سی روشنی دکھائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تیز رفتار دھڑکتا ہوا دل میری کانوں میں سنائی دینے لگا تھا۔ سانس پھولنے لگی تھی۔ بالکل گول سی دائرہ نما چمکدار روشنی، جیسے وہ کسی کی آنکھ ہو، کسی بھینس کی آنکھ جتنی موٹی اور گول، وہ مجھ سے کافی دور چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل چمکتی ہوئی میری ہی طرف گھور رہی تھی۔ وہ بے حس حرکت سی تھی۔ سے بڑی سے دروازے کے پاس جہاں سے میں یہاں اندر داخل ہوا تھا، سطح زمین سے عام انسانی قد کے برابر اونچی اٹھی ہوئی وہ روشنی نہ جانے کس چیز کی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ ہے کیا چیز۔ میری نگاہیں اسی کی طرف تھی۔ پھر اچانک وہ چمکیلی سی سفید روشنی دو چار قدم آگے بڑھ کر رک گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی چور ہے جو آج یہاں چوری کے ارادے سے آیا ہوگا، اور وہ روشنی کسی چھوٹی سی ٹارچ کی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ یہاں گرد آلود فرش پر میرے قدموں کے نشان نہ دیکھ لے۔ میں کافی دور کھڑا ہوا اس کی جانب دیکھتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے آنکھ جھپکی ہو، وہ چمکدار سی روشنی واقعی کسی آنکھ کی طرح جھپکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی آوارہ جنگلی بلی ہے جو دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اندر کسی مشین پر آن بیٹھی ہے۔
وہ میری طرف دیکھتی ہوئی شاید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری تیز دھڑکن کو سکون سا محسوس ہو گیا تھا۔ میں بھی اسی طرح دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بڑی تیز رفتاری سے اس کونے پر آ کر رک گئی جہاں سے میں گزر کر یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی تیز رفتاری سے عمارت کے اندر بلند شور چیخ اٹھا تھا، اور اس روشنی کے رکتے ہی وہ بلند آواز تھم چکی تھی۔ ایک کونے پر میں کھڑا تھا، اور میرے سامنے دوسرے کونے پر وہ اب بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں پر وہ اب کھڑی تھی وہاں کوئی مشین نہ تھی، بلکہ وہ راہداری تھی۔ مجھے موت جیسا خوف محسوس ہونے لگا تھا، دل پسلیوں کو توڑ کر کہیں بھاگ جانے کو تھا۔ وہ کوئی گہرا کالا سیاہ سایہ تھا، جو کالے اندھیرے میں بھی مزید کالا سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سفید چمکدار روشنی اس کی آنکھ ہی تھی۔ اس کی چوڑی اور بڑی سی پیشانی پر وہ ایک ہی آنکھ تھی، جس کی خفیف لو سے اس کا چہرہ اور اس کا سر کے بال مدھم مدھم سے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم پتھر سے بن چکے تھے۔ میری ٹانگیں وزنی ہو کر بے حس سرپت سی ہو بھی چکی تھیں۔ میں بھاگتا بھی تو کس طرف بھاگتا؟ باہر نکلنے کا تو کوئی دوسرا راستہ مجھے معلوم نہ تھا۔ صرف وہی ایک دروازہ تھا جس میں اندر داخل ہوا تھا، اور وہ ہوائی غیر مرئی چیز اس جانب ہی موجود تھی۔ وہ کوئی خوفناک بدبو تھی، میری ہی طرف چلتی ہوئی آنے لگی تھی۔ اس کے قدموں کی بھاری آواز میرے دل کو ڈبونے لگی تھی۔ میری موت مجھے میرے سامنے دکھائی دے رہی تھی، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ واقعی وہ ڈراؤنی شکل کی کوئی بری آتما تھی، یا پھر کوئی خونخوار چڑیل تھی۔ وہ کالی سیاہ لمبی سی کوئی عورت تھی، چوغا نما کالے سیاہ کپڑوں میں ملبوس میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے کالے اور ماس سے خالی کمزور بازو دائیں بائیں ہوا میں لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھوں کی کٹی ہوئی انگلیاں اندھیرے کے باوجود بھی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ ماتھے پر قہر برساتی ہوئی اکلوتی گول آنکھ کی لو سے اس کا ادھڑا ہوا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے لمبے کالے بالوں کے پیچھے چھپا ہوا اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میری رگوں میں خون خشک ہو رہا تھا۔ گہری اور موٹی جھریوں سے بھرا ہوا اس کا تکونی چہرہ دیکھ کر میری سانسیں سینے میں کہیں اٹک سی گئی تھی۔ لمبی اور تھیکی ناک آگے سے جا کر نیچے کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ بالکل نہیں تھے۔ 5-6 انچ لمبے اور چوڑے بے ترتیب سے پیلے پیلے دانت دائیں بائیں اور سامنے کی طرف باہر کو نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پتلی سی باریک گردن سے اوپر اس کا بوڑھا سا کمزور چہرہ ہونٹوں کے بغیر ہی تھا۔ اس کے دیکھ کر میرا دل پھٹ جانے کو تھا۔ میرا خود پر کوئی قابو نہ رہا تھا۔ صرف دل کی تیز ترین دھڑکن مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، جب میرا وجود بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگا تو اس خوفناک بدرو کے لمبے بازو مجھے پکڑ چکے تھے، اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ مجھے کب اور کس دن ہوش آیا مجھے خبر نہیں۔ مجھے صرف اتنا ہی ذہن نشین ہے کہ جب میری آنکھ کھلی میں مٹی سے بھرے ہوئے فرش پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میرے ساتھ بیتے ہوئے ہر ایک منظر کی یاد نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ٹارچ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں بھی اس بند فیکٹری کے اندر موجود تھا۔ گھپ اندھیرا بھن بناتا ہوا مجھے سنائی دے رہا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ میں کب، کیوں اور کیسے یہاں آیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتا تھا۔ مجھے اس خوفناک بدرو سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ یہی سوچ کر ابھی میں نے اپنا ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ ہر طرف سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر سے وہیں منجمد سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب اندھیرے میں واضح دیکھ سکتا تھا۔ مجھے وہاں بے شمار افراد کھڑے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اندھیرے کے باوجود میری آنکھیں وہاں کی ہر چیز کو صاف طور پر دیکھ سکتی تھیں۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے مجھے حیرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ جانے پہچانے سے چہرے اور کچھ ناواقف اجنبی سے نقش و نگار۔ جو چہرے میری پہچان کے تھے وہ میرے ہی گاؤں سے تھے۔
مجھے پہچان کر میری طرف چلتے ہوئے آ گئے اور مجھے ایک انجان سی خوشی محسوس ہونے لگی، لیکن پھر اچانک میرا دل وحشت سے دھڑک کر رہ گیا۔ مجھے ایک بار پھر سے دہشت زدہ خوف ہراس نے آن گھیرا۔ یہ وہ چہرے تھے جو کئی سال پہلے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کبھی دوبارہ گاؤں واپس نہ آئے تھے۔ کچھ ایسے بھی چہرے موجود تھے جو کام کرنے دور شہروں میں گئے تھے اور دوبارہ پھر کبھی گاؤں لوٹ کر نہ آئے تھے۔ کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو صرف چوری کیا کرتے تھے اور بعد میں کبھی دکھائی نہ دیے تھے، اور گاؤں میں یہی مشہور تھا کہ جو پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اور کچھ چہرے ایسے بھی میرے پاس آن کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے عمر بھر صرف نشہ ہی کیا تھا۔ میں ان سب کو اس بند فیکٹری میں دیکھ کر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ساتھ وہ سب چہرے سالوں کی عمروں کے فاصلوں کو بھلا کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ کچھ چہرے ایسے موجود تھے جنہیں میں نے اپنی چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، اور جیسا انہیں کبھی دیکھا ہوا تھا وہ آج بھی بالکل ویسے ہی شکل صورت میں تھے، جبکہ انہیں تو بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے لب اب بالکل خاموش تھے اور مسکراتے ہوئے خاموش چہروں سے مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم سا میرے ارد گرد کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنی آوازیں دی تمہیں، کتنا بلند چیخ چیخ کر تمہیں واپس چلے جانے کو کہا تھا، لیکن تم نے ہماری آواز نہیں سنی۔ کس قدر یہاں ہم نے شور کر ڈالا، کئی بار تمہیں پکڑ کر واپس موڑ دینا چاہا۔ افسوس، صد افسوس، بس تمہارے مقدر میں ہم جیسے بدنصیب نکلے۔ اچانک کسی کی آواز بلند ہوئی اور خاموشی کا پردہ چاک ہو کر رہ گیا۔ میری نگاہ اس پر جم سی گئی تھی۔ وہ میرے سامنے میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کھڑا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا اور خاموشی ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، تمہاری ابھی عمر ہی کیا تھی۔ بوڑھے بزرگ کی باتوں سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر میں خود حیران ہو رہا تھا کہ کچھ سالوں پہلے اچانک کہاں چلا گیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا تھا، تاہم اس کی مدھم سی بڑبڑاہٹ ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ گاؤں کا ایک غریب سا بوڑھا بزرگ تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کی آواز عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کانپ سی رہی تھی۔ میری گمشدگی کی وجہ سے یہ سب لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ٹونی نے بتا دیا ہوگا کہ میں اس بند فیکٹری کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اسی رات کو ہی میں یہاں آ گیا تھا۔ بس میں یہاں سے بے ہوش تھا اور یہ سب لوگ واپس گاؤں آ گئے ہوں گے۔ بڑا عجیب اتفاق ہوا ہے۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ پھر اچانک ایک سوچ نے مجھے ہوش سا دلا دیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ٹونی کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا کہ اسے آنا چاہیے تھا۔ وہ میرا بہترین دوست ہے۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ اچانک ایک آواز ابھری اور میں نے آواز دینے والے کی طرف دیکھا۔ ٹونی کو مختصر سا جواب دیا اور اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا چہرہ یاد تھا، ہمارے ساتھ میٹرک تک پڑھتا رہا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ٹونی، وہ شاید زندہ ہی ہوگا، وہ لڑکا سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ یہ عجیب و غریب جواب تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے سرگوشی کی اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ ہم سب مر چکے ہیں، ہم سب یہاں روئے ہیں، وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا، اور پھر ہر طرف بلند آواز کے پوری عمارت میں گونجنے لگے تھے۔ اس کی بات سن کر میں لڑکھڑا سا گیا تھا۔ گونجتے ہوئے ان مکروہ قہقہوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے عمارت کی چھت ہم پر گرنے والی ہو۔ وہاں کی ہر چیز لڑکھڑا سی گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں نے اس بار غصے میں چیختے ہوئے کہا، اور وہ شور اچانک تھم سا گیا۔ ایک بار پھر سے تشویشناک خاموشی چھا گئی۔ میری عقل شعور معاف ہو چکی تھی۔ لگتا ہے کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ اچانک وہی بوڑھا بزرگ بولا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھے کا کانپتا ہوا ہاتھ اس دروازے کی سمت اٹھا ہوا تھا، جہاں لوہے کا بڑا سا وہی دروازہ موجود تھا جہاں سے میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند تھا۔ سبھی لوگوں کے افسردہ سے خاموشی چہرے اسی سمت اٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اسے بڑی دروازے کے پاس ایک شور سا پیدا ہوا
اور دور دور تک پہنچتا ہوا کہیں ڈوب کر رہ گیا۔ مجھے وہ شور سے نشین ہو گیا۔ ہاں بالکل، وہ آہنی رنجش امیز شور اسی زنگ آلود تالے کے گرنے سے ہوا تھا، لیکن وہ تالا تو پہلے ہی نیچے گرا ہوا تھا، وہ مجھ سے ہی تو نیچے گرا تھا، تو اب یہ شور کیوں کر ہوا؟ میرے ذہن میں خیالات کے کیڑے رینگنے لگے تھے۔ باقی موجود لوگوں کی طرف اب میں بھی دم ساتھ کر خاموشی سے کھڑا تھا۔ ماحول میں ہولناک خوف انگڑائی لے رہا تھا۔ اچانک وہ لوہے کا بڑا سا دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھل گیا تھا۔ دروازے سے باہر کا ماحول چھائے ہوئی رات کی خبر دے رہا تھا۔ وہاں دہلیز پر ایک جوان خوبرو لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ کالی شرٹ اور نیلی پینٹ میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور اس نے ٹارچ آن کر دی۔ روشنی پیدا ہوئی۔ میرے پاس کھڑے ہوئے سبھی لوگوں نے بلند آواز سے ایک شور سا مچا دیا، واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، واپس چلے جاؤ۔ سارا ہجوم اس نوجوان کو چیخ چیخ کر کہتا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ اس طرف لپک گئے تھے، اسے ہاتھوں سے پکڑ کر واپس موڑ دینا چاہتے تھے، لیکن سب لوگوں کی ہاتھ ہوا کی طرح اس کے جسم سے آر پار ہوتے جا رہے تھے، اور اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہ ہو رہی تھی۔ اسے کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی۔ میں دور کھڑا ہوا وہ سب تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے وہاں کی ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، اور وہ خوبصورت جوان لڑکا ٹارچ کی روشنی میں بالکل خاموشی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ اسے واقعی کوئی آواز نہ سنائی دی تھی۔ وہ بھی شاید میری طرح ہی ابھی خود کو یہاں اکیلا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اسے کوئی اور وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہماری ہی گلی کا لڑکا تھا۔ اسے کی نشق نہیں میری پہچان میں آ چکے تھے۔ وہ ٹونی کا چھوٹا بھائی تھا۔ آخری بار جب اسے میں نے دیکھا تو وہ 9 سال کا ایک معصوم اور چھوٹا سا پیارا بچہ تھا، اور آج وہ جوان ہو کر 20-25 سال کا ایک خوبصورت جوان لڑکا بن چکا تھا۔ اس کی سنہری خوبصورت بال اور ہلکی سی نیلی آنکھیں، چہرے کے گورے خدوخال بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا۔ اس کو یہاں دیکھ کر میں خود پر قابو نہ کر سکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف دوڑ پڑا تھا، اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن میرا ہاتھ ہوا کی طرح اس کے ہاتھ سے گزر کر الگ ہو گیا اور اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ اسے میرے ہاتھ کا لمس محسوس نہ ہوا۔ میں بلند آوازوں سے اسے بلا رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اپنی لگن میں مصروف رہا۔ مجھے اپنے تمام باتیں یاد آنے لگی تھی۔ میری نظر باقی موجود لوگوں پر تھم سی گئی تھی۔ وہ سارا ہجوم اب بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کے بھی اپنی اپنی موت کو دوبارہ دیکھنے لگے تھے۔ مجھے میرے گالوں پر نمی محسوس ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں اشک بھر آئے تھے۔ میں جی بھر کر رونا چاہتا تھا۔ کسی اپنی بہت اپنے کے سینے سے لگ کر اپنا ہر آنسو بہا دینا چاہتا تھا۔ دل کے درد کو آنکھوں کی سیاہی سے لکھ دینا چاہتا تھا۔ میرا دل چیرا جا چکا تھا۔ میرا کلیجہ غموں کی تیز دھوپ میں پگھلا دیا گیا تھا۔ سارے شوق، خواب، خیال اور تمنائیں اور تمام ذمہ داریاں جلا کر خاک کر دی گئیں۔ مجھے میری جنت، میری امی کی معصوم خوبصورت بزرگ چہرے اور بالوں کی سفیدی کی یاد تڑپانے لگی تھی۔ مجھے میری باہمت اور پیار سے پالنے والے ابو کی یاد رلانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں اور کیسے حال میں ہوں گے۔ اولاد کے گم ہو جانے کا درد و غم کیسے برداشت کیا ہوگا۔ زندگی کس قدر انہونی کو کرنے میں ماہر ہے۔ میری زندگی کا اختتام ہو چکا تھا، اور روح کسی ظالم خوفناک بدروح کی قید میں سزا بھگت رہی تھی۔ کتنے سال بیت چکے ہیں۔ ماضی آج کی طرح حال محسوس کر رہا ہے۔ مجھے آج ہی تو ہوش آیا تھا، اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ میری موت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ میں زندہ نہیں رہا تھا۔ زندگی انہی اندھیروں میں کہیں گم ہو چکی تھی، اور روح اس عمارت کی مضبوط 4 دیواریوں کے اندر کسی خوفناک آتما کی باندی بنا دی گئی تھی۔ اب یہی کل کائنات تھی، اب یہی اندھیروں میں سزا بھگتنی تھی۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی ہی موت کا ماتم منا رہا تھا، اپنی ہی سوگ کو اپنے دل سے بیان کرتا ہوا بالکل خاموش تھا۔